اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل وعلا کی لا ریب اور لا شک کا کتاب 114 صورتیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اور حضور پر نور شافی یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی عظمت جو بیان کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختصار کے ساتھ ہر صورت کے فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے سامعین کی نظر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور بالخصوص اس وقت فلسطین کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت قرآن پاک لکھنے کی ابتدا اسی صورت سے کی جاتی ہے، اسی لیے اس سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت ہے۔ اس سورہ پاک کے متعدد فضائل ہیں اور اس کے متعدد نام ہیں۔ تفسیر خازن، مدارک، روح المعانی، ان کے اندر اس سورہ پاک کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم در یتیم تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ جب بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن مجید سے جس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے، اور وہ دو نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، تو القرآن بھی سورہ فاتحہ شریف ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے یہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شریف۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو صائباں، یا وہ دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں، یا دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی یہ شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنے میں اللہ نے برکت اور نہ پڑھنے میں یہ ثواب سے محرومی ہے، حسرت ہے، اور جادوگروں کا مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتے اس سورہ پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیاتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت کے لیے، اس کی نگرانی محافظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا۔ جب وہ آپ اس مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، تو اس وقت ایک انسانی شکل میں آنے والا اس نے مال چرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے کہا، آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، یتیم ہیں بچے، ان کے لیے میں آیا تھا۔ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلام کے بعد فرمایا، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، رات والے چور کی حالت بیان کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال چرانے کے لیے آیا اور ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس نے یہ بات کہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج رات پھر وہ آئے گا۔ دوسری رات پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے پکڑ لیا، تو پکڑ لینے کے بعد اس کی جو روش تھی، عادت تھی، اپنی عادت کے مطابق اس نے جھوٹ بولا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھٹی دے دی۔ حضور کی بارگاہ میں پھر اللہ کے نبی نے آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑ لیا تھا، اس نے یہ بات کی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، آج رات پھر وہ آئے گا۔ تو جس وقت تیسری رات، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصمم ارادہ کر دیا، آج رات پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے حاضر کروں گا۔
تو رات کی تاریکی میں پھر وہ آیا، مال چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑ لینے کے بعد پھر اسی طرح وہ منتیں اور سماجتیں جو اس کی کیفیات تھی اس نے پھر وہ شروع کر لی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے چھٹی دے دو تو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسا وظیفہ اور صورت بتاتا ہوں، بے شک آپ جاگتے رہیں آپ کے مال کو کوئی بھی نہیں چرائے گا۔ تو پھر اس نے یہی آیت الکرسی کا فرمایا یہ رات کو پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری جان کی اور مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال بتاؤ۔ یا رسول اللہ پکڑ لیا تھا، پکڑنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں تو آپ کے مال کی حفاظت ہو جائے گی، فرشتے آپ کے مال کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، رب رسول بہتر جانتا ہے۔ میری حضور پر نور شافی یوم النشور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے، خود جھوٹا تھا بات سچی کر گیا ہے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت الکرسی کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں اسم اعظم بھی اسی آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ شریف کے بعد سورہ آل عمران، یہ قرآن مجید اسی سورت کا نام اس سورت کے اندر موجود ہے، اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو اس کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کے آگے آگے ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے صاحباں ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیاتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان تمام کو ایک کتابی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، صورتوں کا تعارف اور باہمی مناسبت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری اتاری کی کتب میں سے یہ تمام دلائل کے ساتھ اور بڑی شرح کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔